حضرات، یہ شادی کی محفل ہے، بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالی، آدھا گھنٹہ، یعنی صرف 3 حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کروں گا اور 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر گفتگو کو ختم کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ نبوت و رسالت، مکی سردار، مدنی تاجدار، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود شریف پڑھیے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ زور سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے ذرا دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے اللہ، جو تجھے پاک کہہ رہے ہیں تو ان کی زبان اور دل دونوں کو پاک کر دے۔ پھر ایک مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمر کا تانا دے رہے تھے کہ یہ لوگ کیا بولیں گے، لیکن سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی دعا جس کی داڑھی یا بال پک جاتے ہیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ شرف صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جن کی عمر زیادہ ہے۔ ان کے سامنے ہم لوگ ابھی بچے ہیں، یہ صرف دعا دے دیں، کچھ نہ بولیں، صرف قاعدے سے سن لیں، پھر بھی ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ایک مرتبہ اور ذرا محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ نسیم بھائی، صرف میں ہی نہیں، یہاں بہت ہمارے احباب تشریف فرما ہے، چچا بیٹھے ہیں، رشتہ داری اگر جوڑی جائے تو ماشاءاللہ یہ ہمارے رشتہ دار بھی، کئی لوگوں نے حضور کا در دیکھا ہے، اور جو بھی حضور کا در دیکھا ہے وہ بار بار کہتا ہے ایک بار دیکھا ہے، اے اللہ بار بار حضور کا در دیکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہاں کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ آپ حضرات اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر میں بھی حضور کی بارگاہ میں نعت کا پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ۔ کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا۔ حضرات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور کی محفل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یا حضور کی محفل کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کا حوالہ چاہیے، حدیث پاک مصطفیٰ کا حوالہ چاہیے۔ ثبوت وہ لوگ مانگتے ہیں، توجہ سے سنیے، ثبوت وہ لوگ مانگتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ اگر ان سے کہیے کہ آپ پڑھ کر کے بتائیے تو وہ تجوید سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر اچھا ایک بار سعودی جاتے ہیں یا دبئی جاتے ہیں، ریٹرن آتے ہیں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخاری کا حوالہ چاہیے، مشکات کا حوالہ چاہیے، ابن ماجہ کا حوالہ چاہیے، نسائی کا حوالہ چاہیے، یعنی صحاح ستہ کی جتنی حدیث ہیں وہ ان کا حوالہ مانگتے ہیں۔ اور اگر ان سے کہیے جناب بخاری لکھنے والا کون ہے،
مشکات کا مصنف کون ہے، بخاری کا مصنف کون ہے، ابن ماجہ کس نے لکھا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم صرف سن کر کے سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بریلوی مسلمان بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کے غلامی میں داخل فرمایا ہے، تو ہم جو کام کرتے ہیں بلا دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ میلاد منانا اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر وقت ہوتا تو میں قرآن کی 5 آیتیں پڑھتا اور اس کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن صرف 3 حدیث اپنے آقا کی پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی طبیعت جھوم جائے گی، اور جو سوال کریں گے اس کا جواب بھی آپ عطا کریں گے۔ آئیے ان کو جواب دیتے ہیں اور میلاد کی برکتیں دیکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے رسول الکلام فی بیان مولد والقیام، اس کے رائٹر ہیں حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 93 پہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور خالو ہمارے بیٹھے ہیں، اگر یہ طائف گئے ہوں گے تو طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس ہے، بغل میں مسجد بہت عالی شان بنی ہوئی ہے، اور طائف کی وہ سرزمین ہے جہاں ہمیشہ ٹھنڈک کا موسم رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ اپنے محلے والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب سارے لوگ جمع ہو گئے ان کے گھر میں، تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ہمیں کیوں جمع کیا ہے، خیریت تو ہے؟ عبداللہ ابن عباس گویا ہماری زبان میں ان سے کہتے ہیں کہ آج ہم سب مل کر اپنے مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اپنے نبی کا میلاد منائیں گے۔ میں کہتا ہوں میلاد منانا یہ بریلی کی ایجاد نہیں ہے، میلاد منانا یہ اعلیٰ حضرت کا دستور نہیں ہے، میلاد منانا یہ مفتی اعظم ہند کا طریقہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کوئی ایسے ویسے صحابی تھوڑی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو میرے آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ اگر پرتاپ پور والوں کا کوئی سامان کھو جائے، غائب ہو جائے، یا تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھیں گے، بیوی سے پوچھیں گے، بچوں سے پوچھیں گے، یا پھر اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے پوچھیں گے، نہیں ملے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کسی ایسے بابا کے پاس جائیں گے جو 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، بڑے بڑے بال رکھتا ہو، 10 انگوٹھیاں پہنتا ہو، شریعت مصطفیٰ کی دھجی اڑاتا ہو، اور اگر اس سے پوچھو کہ نماز کہاں پڑھتے ہو تو وہ کہتا ہم کعبہ شریف میں پڑھتے ہیں، مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں۔ اسی بابا سے کہو کہ ناشتہ تو اپنے مرید کے یہاں کا کھاتے ہو، کھانا تو ہندوستان کا کھاتے ہو، نماز وہاں کیسے پڑھنے جاتے ہو؟ آپ کا سامان کھو جائے تو ایسے کے پاس جاؤ گے؟ عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی تھی، صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی اگر اونٹ کی رسی بھی غائب ہو جائے تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، وہ اپنے گھر والوں سے طلب نہیں کرتے، گھر والوں سے دریافت نہیں کرتے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں قرآن کو کھول لیتا، قرآن پڑھتا رہتا اور مجھے پتا چل جاتا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ایسے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا آج ہم سب مل کر اپنے نبی کا میلاد منائیں گے۔ بات چلی میرے نبی کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے صحابہ کی جماعت، اللہ نے میرے نبی کے چہرے کو لاجواب بنایا ہے، میرے نبی کی آنکھیں لاجواب ہے، حضور کا چہرہ بے مثال ہے، حضور کی زلفیں لاجواب ہیں،
حضور کے دستے نبوت کا کوئی جواب نہیں، حضور کے شکم مبارک کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کے جسم کے اعضاء کی تعریف کرتے ہیں۔ گویا 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب میرے نبی کے جسم اطہر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے قرآن میرے مصطفیٰ کا لب کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ شفتین، بریلی کے امام کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا لب ایسا ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کے امام کہتے ہیں اے قرآن مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِسَانُ، اور میں نے کہا اے میرے امام مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا کہ اے قرآن میرے مصطفیٰ کا ذکر کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے کہا کہ اے اعلیٰ حضرت حضور کا ذکر کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، دست نبوت کیسا ہے؟ تو اعلیٰ مصطفیٰ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا اے بریلی کے امام میرے مصطفیٰ کا دست نبوت کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا کہ اے قرآن مصطفیٰ جب تشریف لائے تھے تو اس کا نظارہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا اے بریلی کے امام جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میں نے کہا جب مصطفیٰ دولہا بن کر مکہ سے چلے اور مکہ سے اپنے سواری پہ سوار ہوئے، جبریل امین بھی ساتھ میں ہے، مسجد اقصی پہنچے، نبیوں کی امامت کرائی، پھر آسمان اول پہ پہنچے، آسمان دوم پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، چھٹے ساتویں آسمان پہ گئے، عرش پہ بھی تشریف لے گئے، پھر لامکہ میں گئے۔ اے اعلیٰ حضرت قرآن تو مصطفیٰ کی معراج کو یوں بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے اس کی ترجمانی کیا کی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا ہے؟ تو کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے کہا کہ اے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا گھرانہ کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کے گھر والوں کو کیسا بنایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے زمانے والوں اللہ نے نبی کے گھر والوں کو ایسا پاک فرمایا ہے کہ گندگی ان کے قریب نہیں ہو سکتی ہے، غلاظت ان کے قریب نہیں ہو سکتی ہے، نجاست ان کے قریب نہیں ہو سکتی ہے، اتنا پاک پیدا فرمایا۔ میں نے کہا اس کی مثال کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جیسا میرا مصطفیٰ نور ہے ایسا نبی کا گھرانہ بھی نور ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ نے ترجمانی کیسے کی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ قرآن سے مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اب ذرا پرتاپ پور والوں یہیں پہ ٹھہر جاؤ، عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی ہے، دیگر صحابہ ان کے گھر میں ہے، نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، نبی کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ تمام صحابہ کو لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب میرے آقا میلاد کا سہانا ماحول دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں اپنی محفل سجی ہوئی دیکھتے ہیں، اے میلاد اب میں آنے والوں اور میلاد منانے والوں خوش ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر جب میرے نبی
نبی تشریف لے گئے. ایک نقطے کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا. جو میرے نبی کی میلاد محبت سے مناتا ہے اس کے گھر میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, اس کے گھر میرے نبی آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہوئے. اگر شرک ہوتا اے وہابیوں, اگر بدعت ہوتا, اگر ناجائز ہوتا, اگر حرام ہوتا تو میرے نبی کہہ دیتے عبداللہ ابن عباس یہ تو شرک کر رہے ہو, یہ تو بدعت کر رہے ہو, یہ تو ناجائز کر رہے ہو. نبی یہ نہیں کہتے ہیں. میں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس, کیا نبی نے شرک کہا میلاد کو؟ کیا نبی نے بدعت کہا میلاد کو؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں, نبی نے شرک نہیں کہا, بدعت نہیں کہا, ناجائز نہیں کہا, حرام نہیں کہا. تو میں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس, پھر میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر سینے میں دل ہے, حضور سے محبت ہے تو حضور کی بات سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ, جتنے یہاں سب مل کر کے میرا میلاد سن رہے ہیں, میرا میلاد منا رہے ہیں, گواہ ہو جاؤ میں سب کی شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. میں سب کی شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں. ہم سنیوں کو کیا چاہیے؟ قیامت کے دن مصطفیٰ شفاعت عطا کر دے, یہی قسمت کی معراج ہو جائے گی. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے لیے حضور نے کہا ہے کہ سب کی شفاعت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس, کیا میرے نبی نے اسی پہ بس کر دیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے نہیں, میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا. کہا حضور کا وہ زمانہ اب بھی حضور ہی کا زمانہ ہے, لیکن ظاہری طور پہ جو میرے نبی کا زمانہ تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ, صرف انہی لوگوں کو خوشخبری سنائی جو عبداللہ ابن عباس کے مکان میں بیٹھ کر کے آپ کا میلاد منا رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں, جو قیامت تک میرا میلاد منائے گا میں سب کی شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں, سب کی شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا میلاد نہ مناؤ, حضور کی آمد کا ذکر نہ کرو, 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں مت لگاؤ, جلوس مت نکالو, لائٹ کا انتظام مت کرو, تو اس سے جھگڑا مت کرنا, اس سے لڑائی مت کرنا. کہا اور ان سے کیا کہنا کہ وہ تمہاری قسمت تمہیں مبارک ہو کہ تم نبی کا میلاد نہ مناؤ. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نبی کا میلاد بھی منائیں گے اور جلوس بھی نکالیں گے, اور یہ ہمیں کسی اور نے نہیں, توجہ چاہتا ہوں, کسی اور نے نہیں پیغام دیا. بریلی کے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.